اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور آج ہم سماج کا پروگرام یادش بخیر میں خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں، بیاد جاذب۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ جاذب قریشی صاحب کا گزشتہ دنوں کراچی میں انتقال ہوا۔ ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک، معلم، نقاد، شاعر اور ایک بہت پرخلوص شخصیت کے مالک۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور انہی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور میں جو ہمارے یہاں پر مہمان ہیں، شریک گفتگو ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں جو جاذب قریشی مرحوم صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر رئیس علوی صاحب آسٹریلیا سے ہیں، جامعہ کراچی کے رجسٹرار رہ چکے ہیں، کئی یونیورسٹی کے کونسل ممبر رہ چکے ہیں، اور ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ادیب اور شاعر ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے جاپانی شاعری کی ترجمے بھی کیے۔ ٹوکیو یونیورسٹی میں مہمان پروفیسر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ پروفیسر علوی صاحب کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ذہن میں ان کی شاعری کی صنف ایک آتی ہے، ہائیکو۔ جاپان کے حوالے سے میری ایک دفعہ ایک پروگرام میں علوی صاحب سے گفتگو رہی، بہت حیران کن بات کہ زمانہ قدیم کی صدیوں پہلے جو جاپان کے بادشاہوں کے محلوں میں شاعری کی جاتی تھی، اشعار کہے جاتے تھے، ان کا بھی اردو میں ترجمہ کیا پروفیسر صاحب نے، اور جاپان حکومت کی جانب سے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے پروفیسر صاحب کو نوازا گیا۔ ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری دوسری مہمان کراچی سے زیب النساء زیبی صاحبہ، ممتاز شاعرہ، ادیبہ، نقاد، افسانہ نگار، ناول نویس، کالم نگار اور محقق ہیں۔ 60 سے زائد ادبی کتابوں کی مصنفہ ہیں، اور شاعری میں ایک نئی صنف سنوالنے کی موجد بھی ہیں۔ آپ کی کاموں پر، آپ کی کاوشوں پر مختلف یونیورسٹیز میں 5 ایم فل ہو چکے ہیں اور 4 ایم فل اب بھی جاری ہیں۔ نغمانہ کنول شیخ صاحبہ ہمارے ساتھ مانچسٹر سے موجود ہیں، خوبصورت لب و لہجہ کی شاعرہ ہیں، ساتھ ساتھ کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، اور ریڈیو کے پروگرام کی میزبانی بھی کرتی رہی ہیں، اور تقریباً ادبی دنیا کے 46 سے زائد اعزازات بھی اپنے نام کر چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ آسٹریلیا ہی سے جناب افضل رضوی صاحب ہیں، معروف کالم نگار، شاعری بھی کرتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تجزیہ نگار، ہمارے کئی پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ کراچی سے ہی ہمارے پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب موجود ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تجزیہ نگار اور خاکہ نگار ہیں، ہمارے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، آج بھی ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ صمدانی صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل سن رہا ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ آپ کا بھی مجھے لگا کہ ایسا لگ رہا ہے ہینگ ہو گئی ہے۔ زیبی آپا، نہیں، میں سن رہا ہوں آپ۔ پروفیسر علوی صاحب، پروفیسر علوی صاحب بھی ابھی شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جاذب قریشی صاحب کی یاد میں بیاد جاذب آج یہ پروگرام کیا گیا ہے، اور انہی کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے اس تعزیتی اجلاس میں گفتگو کی جائے گی جب تک دوسرے مہمان آتے ہیں۔ موجودہ مہمان گرامی سے ہم ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا میرے اساتذہ کرام، میرے بہت معزز جو ہستیاں ہیں، یہ آج جاذب قریشی کے حوالے سے بات کریں۔ میں فقط ایک چھوٹا سا ادنا سا انسان ہوں، شاید ان کے شایانہ شان بھی گفتگو نہ کر پاؤں۔ میں ان کی ایک بہت خوبصورت ایک غزل ہے جو میں آپ کے
گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر میں اپنے مہمانوں سے ملتمس ہوں گا کہ وہ اس حوالے سے گفتگو کریں. غزل کچھ یوں ہے، کہتے ہیں کہ انشاءاللہ. چراغوں کے بجھانے کو ہوا بے اختیار آئی، چراغوں کے بجھانے کو ہوا بے اختیار آئی، گلابوں کی مہک بکھری تو آواز شرار آئی، بگولوں نے سفر میں آندھیوں کا آسماں دیکھا، بگولوں نے سفر میں آندھیوں کا آسماں دیکھا، مگر ایک فاختہ اپنے شجر تک بے غبار آئی، جسے تو نے اجالا جان کر چہرے پہ لکھا تھا، جسے تو نے اجالا جان کر چہرے پہ لکھا تھا، وہی شہرت تیری رسوائیوں کے ہم کنار آئی، واہ. اندھیروں میں مجھے خود ایک ستارہ ڈھونڈنے آیا، اندھیروں میں مجھے خود ایک ستارہ ڈھونڈنے آیا، کہ شہر بے ہنر سے ایک صدائے اعتبار آئی، میری آنکھوں میں جتنے رنگ تھے سب جل گئے جاذب، میری آنکھوں میں جتنے رنگ تھے سب جل گئے جاذب، مگر وہ مجھ سے ملنے جب بھی آئی بے قرار آئی. بہت شکریہ. اب میں جاذب قریشی صاحب کے حوالے سے کراچی کی معروف شخصیت زیب النساء زیبی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں. زیبی آپا. آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے. کنیکٹ ہو جاؤں. جی اب صحیح ہے. اب ٹھیک ہو جائے گی. میں پڑھ لیتی ہوں، ڈیٹا پہ چلی گئی ہوں. نئے سوال، نئے تجربے، نئے چہرے، ہزار موڑ ہیں ایک میری جستجو کے لیے. واہ. نئے سوال، نئے تجربے، نئے چہرے، ہزار موڑ ہیں ایک میری جستجو کے لیے. نیند آنکھوں میں رہے پھر بھی نہ سویا جائے، میں وہ پتھر ہوں کہ روؤں تو نہ رویا جائے. کیا بات، کیا بات. بے ہنر شہرتوں کے جنگل میں سنگ بھی آفتاب جیسا ہے. کہا بار رہو شعلۂ غم سے نہ ڈرو، ورنہ اس شہر ہنر میں بڑی رسوائی ہے. کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں، کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں، تم اپنے شکستہ در و دیوار تو دیکھو. کیا بات، کیا بات. چہروں کو تو پڑھتے ہیں محبت نہیں کرتے، چہروں کو تو پڑھتے ہیں محبت نہیں کرتے، کیا لوگ ہیں زخموں کی حمایت نہیں کرتے. واہ. ورنہ دریا تیرے گھر تک جاتا، ورنہ دریا تیرے گھر تک جاتا، آنسوؤں سے کبھی روئے نہیں ہم. ادبی افق کا ایک اور آفتاب غروب ہو گیا. جاذب قریشی، جن کی علمی اور ادبی روشنی سے ادب کے طالب علم، علم و ہنر کا اور ادب کے طالب علم ہمیشہ مستفید ہوتے رہے. شاعری ہو یا نثر نگاری، دونوں اسلوب میں ان کے کارہائے نمایاں ساری زندگی کارہائے نمایاں ہیں، اور ساری زندگی وہ کاغذ اور قلم سے جڑے رہے. 1 سال سے بیمار تھے لیکن اس کے باوجود وہ ایک کتاب مرتب کرنے میں مصروف رہے. ادبی حوالے سے آپ کی طرح قدر خدمات سے کون واقف نہیں ہے، اور ہمارے شہر کے شاعر، بہت بڑا نام ان کا. آپ شاعر، کالم نویس، محقق، نقاد، افسانہ نگار بھی تھے. شروع میں افسانہ نگاری بھی آپ نے کی، ڈرامہ نویس بھی تھے، ڈرامے بھی لکھے، ایک فلم بھی بنائی، فلم ساز بھی تھے. شاعری کی کئی اصناف پہ اپنے منفرد طرز اسلوب سے قاری کو اپنی جانب متوجہ رکھا. ہائیکو، ثلاثی، نثری نظم، پابند نظم، تجرباتی نظمیں تخلیق کی. غزل میں آپ کا اپنا ایک اسلوب اور طرز نگارش ہے. بے شمار تحقیقی اور تنقیدی مضامین لکھے. آپ کی چند اہم کتب میں تخلیقی آواز، آنکھ اور چراغ، شاعری اور تہذیب، دوسرے کنارے تک، میری تحریریں، جھرنے، عقیدتیں، میں نے یہ جانا، پہچان،
نیند کا ریشم، شیشے کا درخت، آشوب جاں، شکستہ عکس، اجلی آوازیں، شناسائی، مجھے یاد ہے، نعت کے جدید رنگ، میری شاعری، میری مصوری. آپ روزنامہ جنگ سے بھی وابستہ رہے، ہفت روزہ نصرت کے لیے کالم لکھے، اور نقش اور نگارش، سات رنگ اور نمکدان کے لیے بھی آپ نے کام کیا، اور ان کے لیے ان میں مضامین بھی لکھے، ان کا دارتی شعبے بھی سنبھالے. کائنات کے بھی آپ مدیر رہے. نقش جو تھا وہ شمس زبیری صاحب نکالتے تھے، نگارش کے ناصر محمود صاحب نکالا کرتے تھے، اور سات رنگ جو تھا وہ اطہر صدیقی. اور اسی طرح سے آپ نمکدان سے بھی وابستہ رہے، کائنات کے مدیر رہے. ایک فلم جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ فلم ساز بھی ہیں، تو پتھر کے صنم، یہ آپ نے 1974 میں بنائی تھی، 1974 میں، مگر ناکام ہو گئی تھی، اور پھر آپ نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا، فلم سازی کی طرف سے، اور باقاعدہ شاعری کی طرف پوری مکمل طور پر متوجہ ہو گئے تھے. شروع میں جو افسانہ نگاری شروع کی تھی اس سے بھی آپ بعد میں افسانہ نگاری سے بھی تھوڑا سا ہٹ گئے تھے، اور تنقید نگاری اور تحقیق کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ تھا. تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے، اور جناح کالج میں لیکچرار کے فرائض ادا کیے، آپ نے انجام دیے، اور بے شمار آپ کے اساتذہ نے آپ سے مستفید ہوئے. اور ایک 3 مصرے جو بہت آج کل کہے جا رہے ہیں ان کے لیے، وہ خود انہی کے ہیں. میرے مولا مجھے سہارا دے، میں اندھیروں کے پار ہو جاؤں، میری مٹی کو روشنی دے دے. میرے مولا مجھے سہارا دے، میں اندھیروں کے پار ہو جاؤں، میری مٹی کو روشنی دے دے. آپ نے ایم اے کی سنت 1967 میں 1967 میں کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی تھی. ارباب قلم نامی ادبی ادارہ بھی بنایا. لاہور میں قیام کے دوران مخلصین ادب نامی ایک ادبی ادارے کی آپ جنرل سیکرٹری بھی رہے. اس ادارے کو فروغ لکھنوی نے قائم کیا تھا، اور حلقہ ارباب ذوق کی تنقیدی نشستوں میں تواتر کے ساتھ ابتدا میں شریک ہوتے رہے، جہاں پر منٹو حمید، مختار صدیقی، عبادت بریلوی اور دیگر شعراء اور مصنفین جو تھے وہ یکجا ہوتے تھے، اور اپنی تنقید کے لیے اپنی تحریریں اور تخلیقات پیش کیا کرتے تھے. اور انٹل کالج میں آپ حبیب جالب کے کلاس فیلو بھی رہے. یہ سعادت بھی آپ کو بہتر تھی کہ آپ بڑے شعراء کے ساتھ نہ صرف ان کے ساتھ اپنے مشاعروں میں بھی شامل رہے اور صدارت بھی کی. آپ نے کی جو ابتدائی زندگی تھی بہت محنت کش آپ رہے، اور بہت ہی تکلیف دہ آپ کی زندگی تھی، کیونکہ آپ کے 5 سال کی عمر میں باپ کا سایہ جو تھا وہ سر سے اٹھ گیا تھا. شدید مالی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ آپ کا منقطع ہو گیا تھا. اپنے بھائی کے ساتھ آپ نے ڈھلائی کا کام تھا وہ ایک کارخانے میں کرنا شروع کر دیا تھا. پھر چھاپے خانے میں آپ نے کام شروع کر دیا، اور پھر آپ نے لاہور میں ایک جنرل اسٹور بھی تھا، وہ کسی کے ساتھ مل کر کھولا تھا، وہ بھی نہ چل سکا. تو حالات جیسے ہی تھوڑے بہت بہتر ہوئے تو آپ نے تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع کیا، اور پرائیویٹ آپ نے میٹرک کیا، ایم اے تک تعلیم حاصل کی، ماشاءاللہ. اور آپ 3 اگست 1940 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے. خاندان کا آپ کے تعلق لکھنؤ سے تھا، اور آپ کا اصل نام محمد صابر تھا. لکھنؤ میں آپ کے ایک خالہ زاد بھائی عبد الواحد جو شمیم لکھنوی کے نام سے مشہور ہوئے تھے، شاعر تھے، ان کے ساتھ مشاعروں میں آپ کا اکثر جانا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے شاعری کا ذوق و شوق بہت زیادہ بڑھ گیا، اور یہیں سے آپ نے شاعری اور افسانہ نگاری کا آغاز کیا. آپ کی شادی 1963 میں ہوئی، لیکن 1993 میں آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. اور میری ان سے ملاقاتیں رہیں، جاجب قریشی صاحب سے. میں ان کے گھر بھی جاتی تھی، میرے گھر کے بالکل بیک سائڈ پر رہتے ہیں کنیز فاطمہ میں، میں یہیں ان کے گھر کے نزدیک ہوں. تو انہوں نے بچوں کو جس طرح سے خود تنہا پالا، اس وقت بچوں کی تعلیم و تربیت کی، اور کافی عرصے تک انہوں نے تنہا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک ماں کا بھی اور باپ کا بھی انہوں نے کردار ادا کیا. اور یہ بہت بڑا ان کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری کی اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے. اور باقی ساری باتیں مختصر بس کرتی ہوں میں یہیں پر ایک ان کی غزل کے چند اشعار اور پڑھتے ہوئے. میں چراغ ایسا کہ ایک تیرے لیے گھر کی دہلیز پہ جلنا ہے مجھے، کاغذی گھر سے نکلنا ہے مجھے. یہ مطلب ہے کاغذی گھر سے نکلنا ہے مجھے، اپنی تصویر بدلنا ہے مجھے. میں چراغ ایسا کہ ایک تیرے لیے گھر کی دہلیز پہ چلنا ہے مجھے،
جس نے واہ پرچھائی کو خورشید کیا اسی شعلے میں پگھلنا ہے مجھے، ہے تیرے لمس کیا کی خواہش مجھ میں، زرد موسم کو بدلنا ہے مجھے، تیرے چہرے کا تعاقب ہے عجیب، تیرے چہرے کا تعاقب ہے عجب، عمر بھر نیند میں چلنا ہے مجھے، شام رستے میں کھڑی ہے جاذب اور صحرا سے نکلنا ہے مجھے۔ تو کیا بات کیا باقی جاذب کیا قریشی صاحب کی کیا بات کی جائے، ماشاءاللہ سے ساری زندگی ان کا اڑنا بچھونا جو تھا وہ پڑھنا لکھنا ہی تھا ہمارے ساتھ۔ ہم نے کئی مشاعرے ان کے ساتھ جو تھے وہ ان مشاعروں میں ہم نے ان کی شرکت کی، بہت نفیس انسان تھے۔ اور بس یہ اتنی بات کرتی ہوں، باقی بات ہماری اور مہمان کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ زیوی آپ کا، بہت شکریہ۔ اور میں آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ کو کسی اور پروگرام میں بھی جانا تھا اور اس کے باوجود آپ یہاں ہمارے ساتھ رہیں۔ بہت بہت شکریہ زیوی آپا۔ اور اسی کے ساتھ میں اب اپنی اگلی مہمان سے جاذب قریشی مرحوم صاحب کے حوالے سے گفتگو کے لیے ملتمس ہوں، مانچسٹر سے نغمانہ کنول شیخ صاحبہ سے۔ جی نغمانہ کنول شیخ صاحبہ، السلام علیکم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہلو، میرے خیال سے پروفیسر الوی صاحب کے ساتھ بھی مسائل ہیں، کچھ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور محترمہ نغمانہ کنول شیخ صاحبہ بھی غالباً تو میں وقت کو بچاتے ہوئے میں ملتمس ہوں، جب تک نغمانہ کنول شیخ صاحبہ کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے، میں ملتمس ہوں کراچی سے پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب سے کہ وہ آج کے اس اجلاس بیات جاذب میں جاذب قریشی مرحوم کے حوالے سے کچھ اظہار خیال کریں۔ جی صمدانی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو زندگی گزارنے کی تمام باتیں اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، ایک ایک نقطہ صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ جو باتیں اللہ کے کلام میں نہ تھیں انہیں پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ ان علیہ پر وآلہ عمل وسلم۔ کر کے بتا دیا۔ واپسی کے سفر کے لیے یقین سے کہا کہ ہر ذی نفس کو اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہے۔ کب، کہاں، کیسے، کس عمر میں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو مخفی رکھا۔ اللہ کی حکمت ہے، عمر کا تعین نہیں کیا، کس کو کس عمر میں اس دنیا سے عالم بالا میں کوچ کر جانا ہے۔ ہمارے لیے سوائے آمنا صدقنا کہنے کے کوئی دوسری بات نہیں۔ اللہ تیری مرضی، جب تک زندہ رکھے، جب تو چاہے موت کے فرشتوں کو بھیج دے، اپنے پاس بلوائی۔ ناظرین کرام، اردو ادب کا بڑا نقصان، بڑا شاعر جاذب قریشی اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ کریم
ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. انہیں جنت آمین. الفردوس میں اعلیٰ آمین مقام آمین. عطا فرمائے. آمین. ہم سماج پاکستان خصوصاً ارشد قریشی صاحب کا تہ دل سے شکریہ کہ انہوں نے جازب قریشی کی یاد منعقد ہونے والے ادبی ریفرنس میں مجھے بھی شریک گفتگو کیا. وہ اس قسم کی عنایتیں کرتے رہتے ہیں. علم کی ادب کی بڑی خدمت ہے. اللہ پاک انہیں اس کا اجر دے. آمین. آمین. قریشی کی زندگی کے لیل و نہار جب میں مسلسل پڑھ کر یہ احساس ہوا کہ جازب اور احسان دانش کی زندگی میں مماثلت پائی جاتی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. احسان دانش کی ابتدائی زندگی محنت مزدوری سے عبارت تھی اور جازب قریشی بھی محنت کے کام کرتے رہے. ان میں شعر و شاعری ادب سے خاندانی لگاؤ اور تعلق پایا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے محنت مزدوری کے کام میں بھی حصہ لیا اور یوں ہی موقع ملا تعلیم کی طرف راغب ہو گئے. یہاں تھوڑا سا احسان دانش سے وہ مختلف رہے. ہماری مشکلات اس قدر تھیں کہ وہ اسکول میں داخل نہ ہو سکے. جب موقع ملا، حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا اور جامعہ کراچی سے ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کی. جازب قریشی کے خاندان کا تعلق لکھنؤ سے تھا، لیکن جازب نے کلکتہ میں جنم لیا. ہندوستان سے لاہور ہجرت کی، وہاں سے وہ کراچی آ گئے اور بقیہ زندگی کراچی کے ہو کر رہ گئے. جازب قریشی کراچی کی ادبی محفلوں کے سرگرم شخصیت. انہوں نے کراچی میں شعر و شاعری کے فروغ کے لیے مقدور بھر کوششیں کی اور اس میں کامیاب رہے. وہ استاد بھی رہے، اسکول میں پڑھایا اور جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ وہ بنا کالج میں بھی درس تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے. لیکن وہاں سے ان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ وہ فلم کی طرف آ گئے. اور یہ بات ہے 1974 کی کہ انہوں نے ایک فلم پتھر کے صنم بنائی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے. سامعین کرام، کے بارے میں یہ چیپٹر یہاں بڑے بڑے شاعر تشریف فرما ہیں، ان کے لیے چھوڑ دیا ہے. اور آخر میں جازب کا ایک شعر جو پہلے پڑھا جا چکا، اس پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں، تم اپنے شکستہ در و دیوار کو دیکھو. ان واہ. الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سمدانی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی میں مانچسٹر سے محترمہ نغمانہ کنول شیخ صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس بیاد جازب میں جازب قریشی مرحوم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں. جی نغمانہ آپ. جی آواز اب آ رہی ہے میری؟ جی بہت توانا آواز ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بہت ممنون ہوں ہم سماج کراچی کی اور ارشد قریشی صاحب کی بھی کہ انہوں نے اتنی قداور شخصیت کے بارے میں مجھے گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا. بہت افسوس ہے کہ اتنے خوبصورت اور اتنے قداور اہل قلم جو ہیں ایک ایک کر کے ہم سے بچھڑتے جا رہے ہیں.
اور یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے اہل قلم کے قبیلے میں وہ کسی صورت بھی پر ہوتا فی الحال تو نظر نہیں آ رہا۔ مجھ سے پہلے بڑے جید مقرر تشریف لائے، جیسے زیب نساز زیبی جی بھی تشریف لائیں، اور ابھی امروہی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو میرے جیسے بندے کو تو کچھ میں نہیں سمجھتی کہ میں اس لائق بھی ہوں کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ باہر صورت جازب قریشی صاحب جو تھے وہ جیسے کہ ابھی سب نے بولا ہے کہ ہم جہد شخصیت کے مالک تھے، اور نامساعد حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور اپنے قلمی سفر کو بھی جاری رکھا، فلمیں بھی بنائیں، ڈرامے بھی لکھے، نقاد بھی رہے، اور شاعر تو باہر صورت وہ بہت خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور میرے سے بہت بہتر جو یہاں پر اساتذہ موجود ہیں وہ ان کے بارے میں زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں، تو میں ان کی نظر چند اشعار کرنا چاہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی ضرور۔ عرض کرتی ہوں کہ غبار رہگزر چھایا ہوا ہے، غبار رہگزر چھایا ہوا ہے، جنوں کی آنکھ سے راہیں نہاں، کیا بات۔ اور کرے گا کون گل کی آبیاری، سفر میں آج سارے باغباں ہیں۔ واہ، کرے گا کون گل کی آبیاری، سفر میں آج سارے باغباں ہیں۔ اور عرض کرتی ہوں کہ مجھ سے بچھڑا ہے کوئی آج میرا، واہ، مجھ سے بچھڑا ہے کوئی آج میرا، آج تو ساتھ میں رو دے کوئی، اور آہا، اتنی خاموشی بھی اچھی تو نہیں، اتنی خاموشی بھی اچھی تو نہیں، اپنی پہچان ہی کھو دے کوئی۔ تو یہ چند اشعار میں چاہتی تھی کہ میں ان کی نظر کروں، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے، اور ان کا جو سفر ہے وہ آگے کی منازل جو ہیں وہ سہولت سے طے ہوں، اس کے لیے میں بے انتہا دعا کر رہی ہوں، دعا گو ہوں۔ اور آپ سب کی خدمت میں افضل رضوی صاحب ہیں، اور رئیس احمد سمدھانی صاحب ہیں، اور پروفیسر رئیس الوی صاحب ہیں، ان سب کی خدمت میں آداب عرض بھی کروں گی، اور آپ سب کو اللہ سلامت رکھے، اور یہ جو باقی چاند ہیں وہ ہم جیسے ستاروں کے بیچ میں چمکتے دمکتے رہیں، اور آپ سب کی عمر درازی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ جازب قریشی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ بہت آمین شکریہ، آمین بہت شکریہ رحمان آپ، بہت شکریہ۔ آمین۔ اور اب میں آسٹریلیا سے پروفیسر رئیس الوی صاحب سے ملتمس ہوں، قریب رہے ہیں جازب قریشی کے، اور بہت اچھی ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، تو کیونکہ الوی صاحب کا بار بار کوئی نیٹ بھی ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سے پہلے گفتگو کر لیں۔ جی الوی صاحب۔ الوی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ الوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے الوی صاحب کے نیٹ میں اب بھی کوئی پرابلم ہے، تو میں آسٹریلیا سے افضل رضوی صاحب سے ملتمس ہوں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت بہترین شخصیت کے مالک، میں ملتمس ہوں کہ وہ جازب قریشی مرحوم کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ جی افضل رضوی صاحب۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پروفیسر رئیس احمد سمدانی صاحب، مکرم و محترم پروفیسر محمد رئیس الوی صاحب، زیبی آپا پہلے گفتگو کر رہی تھیں، تشریف لے گئی ہیں شاید، اور محترمہ جو مانچسٹر سے محو گفتگو تھیں،
اور ارشد قریشی صاحب، آپ سب خواتین و حضرات کی خدمت میں افضل رضوی ساؤتھ آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ سے سلام عرض کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جناب سمدانی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جاذب قریشی صاحب کی علمی صلاحیت اور اہلیت کو واضح فرمایا ہے، اور زیب النساء زیبی صاحبہ نے ان کی سوانح بیان کی۔ چند ایک گزارشات کروں گا۔ گزشتہ دنوں 21 جون کو جب ان کا جاذب قریشی صاحب کا انتقال ہوا تو ارشد قریشی صاحب نے ایک شعر جو ہے وہ شعر کیا تھا، اور بعد میں ایک مصرع غالباً شعر ان کا لکھا اس میں کہ کوئی اس کو گرہ لگانا چاہتا ہے تو لگائے۔ میں نے وہ اس مصرے کے اوپر گرہ لگائی اور وہ شعر جو ہے پوسٹ نہیں ہو سکا، اور میں نے اپنی طرف سے کر دیا۔ بہرحال وہ قصہ محو ہوا، لیکن ایک شعر اور ان کی نظر جو ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ آپ سب کی نظر صبا کوئی تو خبر لائے گی جہان عدم سے، واہ، صبا کوئی تو خبر لائے گی جہان عدم سے، کہ اسے گزرے ابھی دن ہی کے ہوئے ہیں، بہت اچھی، کہ اسے گزرے ابھی دن ہی کے ہوئے ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ میری یاد میں رہ گیا، لیکن وہ جو اصل میں مصرع میں نے لکھا تھا وہ اچھا تھا، جو مجھے پسند تھا وہ میں محفوظ نہیں کر سکا۔ تاہم جاذب قریشی صاحب کے بارے میں جیسے کہ مجھ سے پہلے مقررین واضح کر چکے کہ وہ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، نفیس انسان تھے، مہذب شہری تھے، کالم نگار تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ نقاد بھی تھے۔ اور چونکہ اس پروگرام میں تین شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ایک بہت عرصہ غالباً جاذب قریشی کو دیکھا ہوگا، جو میرا کراچی سے تعلق نہیں ہے، اس لیے مجھے تو ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن پروفیسر علوی صاحب کو، پروفیسر سمدانی صاحب کو، اور زیب النساء زیبی صاحبہ جیسا انہوں نے کہا کہ وہ ان کے قریب ہی رہتی تھی، تو بہت سارے انہیں مواقع میسر آئے ہوں گے۔ لیکن میں ان کی 4 کتابیں، جب سے یہ آپ نے پروگرام ترتیب دیا ہے، میں نے ان کی 4 کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اور میرا یہ ایک اصول ہے کہ میں گفتگو بغیر پڑھے نہیں کرتا۔ جاذب قریشی صاحب کی کتاب میں نے یہ جانا، یہ تنقیدی مضامین پر مشتمل ہے، 1981 میں شائع ہوئی تھی۔ آنکھ اور چراغ یہ بھی تنقیدی مضامین پر مشتمل ہے، 1986 میں منصہ شہود پر آئی۔ شاعری اور تہذیب پر انہوں نے بہت اچھا لکھا، اور یہ بھی تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب ہے جو 1988 میں شائع ہوئی۔ علاوہ ازیں ان کی پہچان، شعری مجموعہ، شناسائی، شیشے کا درخت، لیکن ان کی جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی سارے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد، وہ مجھے ایک اچھے نعت گو شاعر کے طور پر نظر آئے۔ اور خواتین و حضرات، آپ خوب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بابرکات کی خصائص اور توصیف بیان کرنا نعت کہلاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر سمدانی صاحب اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی مضمون اپنے مضامین کے سلسلے میں کہیں رقم کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے بہت سارے قرآنی حوالہ جات بھی دیے ہیں، اور گزشتہ سال میں نے بھی ایک کانفرنس میں ایک پیپر پریزنٹ کیا تھا جس میں نعت کے اوپر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ مختصر یہ کہ جاذب قریشی کے جو ابتدائی ایام تھے
اور جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب شناسائی میں جب انہوں نے اپنی زندگی کو بیان کیا ہے تو انہوں نے ہر پیراگراف یوں شروع کیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں 4 سال کا تھا، میں کلاس روم میں بیٹھا ہوا تھا، پڑھ رہا تھا کہ ہمارے محلے کا ایک بچہ اسکول میں آیا، استانی جی سے کہا کہ کچھ کہا اور استانی جی نے کہا واللہ، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آپ جو ہے گھر جائیے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی گھر کیوں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو یوں انہوں نے اپنی زندگی کی میں جو سوانح ہے وہ اس کتاب کے پیش لفظ کہہ لیجئے، دباچہ کہہ لیجئے یا مقدمہ کہہ لیجئے، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ اللہ بازیں جب وہ 1950 میں پاکستان آئے ہیں تو محترمہ زبین نسا زیبی صاحبہ نے بڑی وضاحت سے کہا کہ وہ بڑے مشکل دن تھے، پھر وہ پڑھائی کی طرف بھی راغب ہوئے۔ اس میں بھی ایک قصہ ہے کہ کہیں وہ شاعری کی بات کر رہے تھے تو سلیم الدین شیخ صاحب ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو شاعری کرنی ہے تو پہلے علم حاصل کیجئے، پہلے پڑھیے، کیونکہ شاعری کرنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو خیر انہیں یہ بات ان کی پسند آئی اور وہ شاعری کی طرف جو ہے پڑھائی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے۔ میں بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا شاید نہیں لوں گا، ایک غزل بھی ان کی سناؤں گا اور چند ان کی نعتیہ اشعار جو ہیں وہ آپ کی نظر کروں جی گا۔ ارشاد کیجیے۔ دیکھیے ایک نعت میں وہ کہتے ہیں، اور کتنے خوبصورت طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صلی اقدس اللہ بیان علیہ کر رہے وسلم۔ ہیں۔ آئینے ہم نے دیکھ لیے صبح و شام کے، آئینے ہم نے دیکھ لیے صبح و شام کے، سب عکس بے مثال ہیں خیر الانام کے۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر تو بہت ہی قابل غور ہے کہ دشمن لہو کو امن کی پوشاک کر دیا، دشمن لہو کو امن کی پوشاک کر دیا، خنجر تمام توڑ دیے انتقام کے۔ بہت اچھا۔ ان کو پکار کے بڑی آسودگی ملی، وہ جانتے ہیں رنگ شکستہ کلام کے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دہلیز مصطفیٰ کی طلب میں چلا ہوں میں، دہلیز مصطفیٰ کی طلب میں چلا ہوں میں نے بجھا دیے ہیں چراغ اپنے نام کے، سبحان اللہ۔ جن کو شعور ذات ملا ہے حضور سے، سبحان اللہ۔ جن کو شعور ذات ملا ہے حضور سے، دروازے ان پہ کھل گئے شہر دوام کے۔ یعنی ان کو شہرت ان کے حصے میں آ گئی۔ کوئی خدا کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، چہرے پہ ان کے عکس ہیں حسن تمام کے۔ اور پھر وہ شناسائی میں شناسائی کے ابتدا میں انہوں نے یہ نعت لکھی ہے، ستارہ بن کے رہوں بے کنار ہو جاؤں، ستارہ بن کے رہوں بے کنار ہو جاؤں، جو تو ملے تو اندھیروں کے پاس ہو جاؤں، واہ واہ۔ جو تو ملے تو اندھیروں کے پار ہو جاؤں، اور بدن کا نور بھی تو، ذات کا شعور بھی تو، بدن کا نور بھی تو، ذات کا شعور بھی تو، تجھے نہ یاد کروں تو غبار ہو جاؤں، کیا بات۔ وہ انقلاب جسے تیری زندگی نے لکھا، میں پڑھ سکوں تو گلے نو بہار ہو جاؤں، واہ واہ۔ میں اپنے عہد کا صحرا ہوں مجھ کو حسرت ہے، تیرے حضور گروں آبشار ہو جاؤں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تو گہرا سمندر ہے میں ایک موج شکستہ، تو گہرا سمندر ہے میں ایک موج شکستہ، مجھ سے تیری پہچان کا حق کیسے ادا ہو، اور کیا تجھ بات۔ سے میرے جسم و جاں، یہ شعر غور کیجیے گا ذرا، تجھ سے میرے جسم و جاں زندہ ہوئے، تو حوالہ ہے میری پہچان کا۔ کیا کہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جاذب قریشی کی شعری حسیت پر تبصرہ کرتے ہوئے مشفق خواجہ صاحب نے بہت خوب کہا، اور غالباً انہوں نے یہ 1984 یا 85 میں کسی تقریب میں کہا
کہ ہمارے عہد کی شاعری میں جو آوازیں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں ان کا تصور جاذب قریشی کی آواز کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک منفرد اور توانا آواز ہے جو بیک وقت ہماری بہترین ادبی روایتوں کی آئینہ دار بھی ہے اور نئے شعری امکانات کا اشاریہ بھی. اور میں مزید بھی دیکھ رہا تھا ان کی زندگی کے حالات اور وہ بیان ہو چکے. وہ مرد آہن تھے, انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر گویا دیکھنا سیکھا ہی نہیں. یہاں ذکر ہوا کہ وہ فلم بھی بنانا چاہ رہے تھے, فلم بنائی, ناکام ہو گئے. انہوں نے ڈرامے بھی لکھے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ فلم بنانے میں ناکام ہوئے, انہوں نے اس سے سبق اخذ کیا اور اپنی شاعری کے اوپر انہوں نے زیادہ توجہ کی اور اس میں وہ بہت کامیاب رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت بھی دی اور رزق بھی خوب دیا, دنیا میں ان کا نام بھی ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی آخرت بھی بہتر ہو اور ان کی آخرت کے مراحل جو ہیں وہ بخوبی جو انہوں نے یہاں پہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے, انہی اشعار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے آخرت کے مراحل کو آسان فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. ایک غزل مجھے ان کی بڑی اچھی لگی, چھوٹی بہر کی, وہ سنا کر اجازت چاہوں گا. کہتے ہیں کہ اس کا لہجہ کتاب جیسا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کو مخاطب کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا لہجہ کتاب جیسا ہے اور وہ خود گلاب جیسا ہے. اس کا لہجہ کتاب جیسا ہے اور وہ خود کتاب گلاب جیسا ہے. دھوپ ہو, چاندنی ہو, بارش ہو, ایک چہرہ کے خواب جیسا ہے. بے ہنر شہرتوں کے جنگل میں, بے ہنر شہرتوں کے جنگل میں سنگ بھی آفتاب جیسا ہے. بھول جاؤ گے خال و خد اپنے, آئینہ بھی سراب جیسا ہے. وصل کے رنگ بھی بدلتے تھے, ہجر بھی انقلاب جیسا ہے. یاد رکھنا بھی تجھ کو سہل نہ تھا, یاد رکھنا بھی تجھ کو سہل نہ تھا, بھولنا بھی عذاب جیسا ہے. اور بے ستارہ ہے آسماں تجھ بن, بے ستارہ ہے آسماں تجھ بن اور سمندر سراب جیسا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ افضل رضوی صاحب, اور بہت خوبصورت نعت اور بہت اچھی گفتگو کی. اب میں بلا تعامل ملتمس ہوں آسٹریلیا سے پروفیسر علوی صاحب سے کہ رئیس علوی صاحب اگر آپ ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس حوالے سے آپ بہاد جاذب قریشی مرحوم کے حوالے سے کچھ گفتگو سے ہمیں نوازیے. علوی صاحب آپ ہیں؟ علوی صاحب موجود ہیں لیکن ان کی تصویر نہیں آ رہی. ان کے ساتھ جب سے موجود تھے مسائل آ رہے تھے, کوشش کر رہے ہیں وہ بھی, جو ہی رابطہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے درمیان ہوں گے. جی مجھے اب اجازت ہے. جی رحمان آپا, بہت بہت شکریہ آپ کو, بہت شکریہ. مجھے آپ کو پتہ کہیں جانا ہے تو جی سب جی کی ضرور. خدمت میں ادب عرض کرتی ہوں اور اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آواز آ رہی ہے جناب بہت میری؟ شکریہ. میری جی آواز آ جی رہی ہے؟ علوی صاحب, جی 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 بالکل. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. تصویر نہیں آ رہی ہے, بہت ڈسٹرب ہے, میں کچھ عرض نہیں کر سکتا. آپ کی آ رہی ہے, چلیے غنیمت, تب تو تصویر بھی آ گئی. بہرحال میں جی جناب جی ہم سماج اور خاص طور سے جناب ارشد قریشی صاحب کا نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر یعنی جاذب قریشی صاحب کی تعزیت کے لیے یہ ایک سیشن رکھا جو ہمارے لیے بڑی تسکین کا باعث ہے
کہ ابھی لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو، شعراء کو اور ان کی یادوں کو تازہ کر سکیں. میں جناب محترمہ زیبی صاحبہ، کمل صاحبہ، افضل رضوی صاحب، ڈاکٹر سمدانی صاحب، ان سب کا بھی نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور جاذب صاحب کے بارے میں نہایت اچھے شعر، اچھی باتیں اور تمام تفصیلی گفتگو ان کی سنوانے کے بعد بتائی. میں اس مختصر سی گفتگو کے بعد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں مستقل ڈسٹربنس کا شکار رہا اس تمام کہ بار بار مجھے کرنا پڑا. خیر، اب عرض یہ ہے کہ جاذب ہمارے بہت دوست تھے اور حسن اتفاق ہے کہ جب جاذب صاحب پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہوئے اور پہلی بار وہ ایس ایم سائنس کالج میں ایز اے لیکچرر جوائن کرنے آئے تو اس وقت ہم خود وہاں موجود تھے. اتفاق سے ہماری دوست انیتا غلام علی وہیں اور حسمت چودھری صاحب پرنسپل تھے، ہم تو وہیں بیٹھے تھے کہ جاذب صاحب جوائن کرنے کی. ہمیں معلومات ہوئی کہ نئے لیکچرر غلام صاحب تشریف لا رہے ہیں اور انہوں نے آ کے پھر فارم وغیرہ چاہ دی. ہماری پہلی ملاقات ان سے وہی ہوئی. لیکن ہم دیکھتے تھے، ہم نے بارہا جاذب کو دیکھا کہ جاذب صاحب جو تھے ان میں ایک بڑی ایک شعلہ تھا، ایک چنگاری تھی، ایک لپک تھی، اور وہ یہ تھی کہ شہر کے تمام لوگ جو بھی اہم لوگ تھے ان سے کچھ شعر سے وابستگی تھی، جن کا تعلق تھا. اور نامور لوگ اس زمانے میں موجود تھے جیسے سلیم احمد، شمیم احمد صاحب، مشتبہ حسین صاحب، ممتاز حسین صاحب اور تمام عسکری صاحب. یہ تمام لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ. کراچی میں ایک گلیکسی کی، ایک کہکشاں تھی، ایک ستاروں کا ہجوم تھا جو ادیبوں اور شاعروں کا تھا اس وقت. جاذب صاحب جو تھے وہ، لیکن وہ کسی محفل کو چھوڑتے نہیں تھے. وہ رات میں سلیم بھائی کے ہاں بہت یقیناً آتے تھے اور آ کے شعر سنانا ہے تو شعر سنتے تھے، گفتگو میں حصہ لیتے تھے. سلیم بھائی کے یہاں ایک محفل سرسید لوگ آتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بہت اچھی گفتگو بھی ہوتی تھی اور بہت دلچسپ گفتگو بھی ہوتی تھی. سب لوگ شریک ہوتے تھے اور رات بھر جو تکرار تقریباً جاری رہتا تھا. اور جاذب قریشی صاحب اس میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے کہ وہ بارہا وہاں تشریف لاتے تھے اور ہم سب ان سے بہت ہی دوستانہ مراسم تھے. ہم نے کبھی انہیں مطلب ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ادب و تہذیب کے ساتھ دوستی میں رکھا ہوا. تو ابھی پچھلے 2016 کی بات ہے کہ جب آئی ہو رہا تھا تو اتفاق سے یہ ہماری یونیورسٹی کیسپٹ پہ ہو رہا تھا. تو یہ سالانہ کیا کہ بھائی اس بار جاذب قریشی صاحب ہمارے سینئر آتے ہیں. ایک آغاز ہوا تو ہم نے وزارت کا اعلان کیا. میں ایک دلچسپ بات یہ بتا رہا ہوں کہ جو ادیبوں کے ساتھ گزرتا ہے وہ زندگی میں بڑا مزے. تو اتفاق سے وہاں سینئر شاید اور موجود تھے، انہوں نے فوراً ان سے چیلنج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب میں زیادہ سینئر ہوں اور میرا زیادہ. ایک دو آدمی ایسے بھی تھے شعرا بھی جو ان کے اور اس طرح مشاعرہ تھا کہ جب آپ کو مخاطب اور ایک تو دیکھا کہ قابل اس وقت کو مشاعرے کے دوران تو بہرحال وہ ایک اچھا رہا. اور
नहीं थे, एक निर्धारित वो उसको यदि कोई मेहनत या जो आना है तो उनके वो होती है कि वो आते और कहीं भी जाना, तो हम समझते हैं कि जाति हमारे हाथ से हमारे करीब से निकलता हुआ हमें दोस्त ऐसे तो जो इस वक्त कराची एक मजबूरी है बड़े सबसे ज़्यादा सीनियर और यकीनन वो याद कर रही हूँ, उन्होंने ऐसी गज़लें लिखी जिनको लोग पढ़ते रहेंगे और उन्होंने ऐसी नातें लिखी जिनको लोग पढ़ते रहेंगे। मैं जनाब कुरैशी साहब का नहायत ममनून हूँ अरशद कुरैशी का कि उन्होंने मौके पर ये ताज़ी और उम्मीद करती हूँ इसी तरह से लोग जो जाने वाले हैं उनको याद करें। बहुत यार लोग इस अर्थे में यारों के बिछड़ने का सिलसिला है जो जारी है और अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे ये 20 और 21 का साल बहुत अलवी साहब, आपकी आवाज़ अब बीच में भी बहुत मसला हो रहा था, लेकिन अब आपकी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं है जी। वो लेकिन बहुत उसमें मसला आ रहा था, ब्रेक हो रहा था, आपकी गुफ्तगू पूरी नहीं हम अच्छी तरह सुन पाए। हेलो जी जी, अब तो आपकी आवाज़ आ रही है अलवी साहब। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है अलवी साहब। हेलो शायद आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही, और हमारी ख्वाहिश थी कि अलवी साहब से हम सिर्फ उन्हें कॉल करके देख लेते हैं, अगर अपनी बात हो जाती। जी, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो अर्शद साहब, मैं कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मसला है। जी, मैंने की है सर। अच्छा, चलें, ठीक। हेलो हेलो नहीं, हमारी राब्ता भी नहीं हो पा रहा, और ठीक है। हेलो नहीं अलवी साहब, आपकी आवाज़ नहीं आई। आपको मैं कॉल कर रहा था, अगर कॉल पे बात हो जाती, लेकिन शायद वहां भी फोन अटेंड नहीं हो रहा। कॉल कर ले तो उससे बात कर। जी, मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ, कॉल अटेंड कर लीजिए।
हेलो 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 जी जी एलवी साहब, आपके व्हाट्सएप पे भी कॉल नहीं हो रही और आपने तकरीबन जो गुफ्तगू की वो थोड़ी बहुत हमें समझ में आई और बाकी हम नहीं सुन सके। तो अब रिजवी साहब आप कर लीजिए बात, तो फिर इख्तिताम हेलो करें प्रोग्राम का। जी एलवी साहब। हेलो अफजल रिजवी साहब। जी जी, मैं तो इधर ही हूँ। और जी आप कह रहे थे कॉल करने को, आप ट्राई कर लीजिए अगर हो जाती है तो। अच्छा, हाँ, मैं कर देता हूँ। क्योंकि फिर हम इख्तिताम करें, कहीं एलवी ठीक। साहब हम ये ना समझें कि हम मौजूद हैं अभी तक। हाँ हाँ। हेलो जी एलवी साहब, हेलो आपको आ रही है हमारी आवाज? अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, मैंने कहा हम आपको कॉल भी कर रहे थे लेकिन वो मेरी आवाज आ अटेंड रही है? नहीं हुई। जी नहीं, मैंने जो गुफ्तगू की वो आई, आवाज ठीक नहीं आई। जी बहुत बहुत कम, कुछ इब्तदाई हिस्सा हमें सुनाई दिया, नहीं, बाकी जो बहुत गुफ्तगू ब्रेक की वो था। आवाज आ रही थी या नहीं? जी थोड़ी बहुत आवाज आई, ज्यादा नहीं। बात आ रही है तो क्या? तो मैं अब बताइए, आप जो कहें आप मैं करता हूँ। बस अब आप हम आपको ज्यादा आप परेशान कहें तो नहीं मैं करना चाहते। दोबारा आपकी नहीं, बस अब हम इख्तिताम करेंगे क्योंकि आपको बहुत जहमत हो रही है, कई दफा आपके साथ मसाइल हो रहे हैं। और आपकी गुफ्तगू का यहाँ पे इब्तदाई बहुत हिस्सा ज्यादा तो हम सुन चुके हैं। जाता है सिलसिला तकल्लुम का, टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का यहाँ पे। जी 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 जी। तो बस अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में दोबारा आपको मदऊ करेंगे और गुफ्तगू होगी। आपकी गुफ्तगू का एक बड़ा हिस्सा हम सुन ही चुके और अक्सर ये हो जाता है। तो इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। रईस इल्वी साहब का शुक्रगुजार हूँ, अफजल रिजवी साहब का, रईस अहमद समदानी साहब का, और नगमाना कमल शेख साहिबा का, ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा का, जो हमारे साथ मौजूद थे और आज उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरशद कुरैशी इजाज़त चाहता है। फी अमान अल्लाह। ये हमारे बहुत शुक्रिया। खुदा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा।